کتاب ہم اور توہم کا پہلا حصہ حاضر ہے۔ روح۔ جادو ٹونے، جنات اور نظر کے برے اثرات سے بچنے کے لیے ان گنت کتابوں اور انٹرنیٹ پر موجود ڈھیروں مواد میں نہایت مستند معلومات، اذکار اور فضائل تو بہت آسانی سے ہر زبان میں میسر ہیں۔ اس لیے بہت زیادہ تفصیلات میں جائے بغیر چند بنیادی سوالات سامنے رکھ کر صرف یہ کوشش کی جائے گی کہ ایک سادہ انسان کے ذہن میں بھی یہ بات پختہ ہو جائے کہ زندگی میں کتنے ہی انجان راستوں سے گزرنا پڑے، گھبراہٹ اور یاسیت کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینی۔ یوں بھی گھبراہٹ اور یاسیت کے جوڑے کے ہاں بہت جلد بڑی ہی ادھم باز اولادیں جنم لیتی ہیں، جن کا نام ہوتا ہے بے مروتی، بے صبری، بد لحاظی اور بد اعتمادی۔ ان سب احساسات کا تعلق روح سے ہے، اور قرآن کریم نے جو کچھ روح کے بارے میں بتا دیا، دنیا میں کوئی بھی انسان اس سے زیادہ جان ہی نہیں سکتا۔ غیر مسلم بھی اتنا تو سمجھتے ہیں کہ روح کی موجودگی میں انسان زندہ ہوتا ہے، اس کی عدم موجودگی میں مردہ قرار پاتا اور بعد میں جسم کے گلنے سڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ جبکہ اللہ کے فضل سے ہم مسلمان کم سے کم بھی جانتے ہوں تو یہ یقین رکھتے ہیں کہ روح کی غذا آسمان سے نازل شدہ کلام الہی ہے، اور اس غذا میں کمی کے سبب روح کمزور ہو جاتی ہے، جبکہ اس سے جدا ہو کر روح پژمردہ ہو جاتی ہے، جس کے سبب عقیدے کے گلنے سڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ بالفرض کوئی یہ سمجھتا ہے کہ روح کی نشو و نما کے لیے ہی صحیح ہمیں جادو جنات کے بارے میں سمجھنا چاہیے، تو آخر کتنا علم اور اس علم کو پانے میں کتنی محنت درکار ہوگی؟ اس سوال کو مثال سے سمجھنے کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ چند مہمانوں کے لیے فوری طور پر 1 کلو چکن پکانی ہے، اور گھر میں اس وقت صرف اور صرف 1 ٹیبل اسپون ہی نمک باقی رہ گیا ہے، تو کتنا ہی قلیل صحیح اس وقت اتنا نمک آپ کی ضرورت کے عین مطابق موجود ہے۔ اسی طرح بعض علوم کا کچھ ہی حصہ ہمارے پاس ہونا کفایت کر جاتا ہے۔ جیسے پانی پینا ہے تو یہ پاک صاف ہے یا نہیں جاننا کافی ہے، فارمولا نہ بھی معلوم ہو تو پیاس بجھانے کے لیے پانی کافی ہوگا۔ کہیں جانا ہے تو کیا سواری لینی ہے، کیا رستہ اختیار کرنا ہے، آپ کی بس کس منزل پر کتنی دیر میں پہنچ رہی ہے، اتنا علم کافی ہے۔ اب یہ جاننا کہ بس کا انجن کیسے بنتا ہے، اس کی سیٹیں، اس کی باڈی کیسے بنتی ہے، بس کا ٹائر کیسے بدلتے ہیں، ان علوم کے حصول میں خود کو ہلکا نہیں کرنا ہوتا۔ اس علم کی عدم موجودگی سے احساس کمتری کا شکار بھی نہیں ہونا ہوتا، اور حواس باختہ ہو کر در در کسی کی مدد پا لینے کی خاطر ہلکان بھی نہیں ہونا ہوتا۔ لہٰذا اب کھانے میں نمک کی مقدار کی مانند ہی حسب ضرورت یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جادو ہوتا کیا ہے، اس سے بچنا کیسے ہے، احتیاط کے باوجود کسی بھی حادثے یا مرض کی طرح یہ اثر کر جائے تو پرہیز کیا کرنا ہوگا، یہ بھی کہ علاج کیسے کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ کوشش تو ہوگی کہ الگ الگ یہ سب باتیں کی جائیں، لیکن بات سے بات نکلتی ہے، اس لیے جہاں جو بات مناسب لگے گی وہاں بھی کر لی جائے گی۔ تو سب سے پہلے ایک دعا دیکھتے ہیں جو تہجد کی نماز کے آغاز میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت۔ ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔ اے اللہ، ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا سنبھالنے والا ہے، اور تیری ہی تعریف ہے۔ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں پر حکومت تیرے ہی لیے ہے، اور تیری ہی تعریف ہے۔ تو نور ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا اور زمین کا، اور تیری ہی تعریف ہے۔ تو بادشاہ ہے آسمانوں اور زمین کا، اور تیری ہی تعریف ہے
تو حق ہے اور تیرا وعدہ حق ہے اور تیری ملاقات بر حق ہے اور تیری بات حق ہے اور جنت بر حق ہے اور دوزخ بر حق ہے اور تمام پیغمبر علیہم السلام بر حق ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بر حق ہیں اور قیامت بر حق ہے۔ اے اللہ میں تیری فرما بردار ہوں اور میں تجھ پر ایمان اے اللہ میں تیرا فرما بردار ہوں اور میں تجھ پر ایمان لایا ہوں اور میں نے تجھ پر بھروسہ کیا اور میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں اور تیری ہی مدد سے مخالفین کے ساتھ جھگڑتا ہوں اور تجھ ہی سے فیصلہ چاہتا ہوں۔ تو میرے لیے تو میرے اگلے پچھلے پوشیدہ و ظاہر گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو ہی آگے کرنے والا اور پیچھے رکھنے والا ہے، کوئی معبود نہیں مگر تو ہی۔ یہ صحیح البخاری کی 1120 نمبر پر دعا ہے۔ اس دعا میں جو کچھ بتایا گیا کہ حق ہے، اس کے ساتھ ہمارے ہاں کہا جانے والا غلط العام جملہ ساتھ رکھ کر دیکھیں، جادو بر حق ہے۔ استغفر اللہ، کیسی کراہیت آتی ہے نا۔ یہ بات تو درست ہے کہ جادو کی حقیقت میں کہ جادو جو ہے وہ حقیقت میں ہوتا ہے، مگر اس کے لیے تو سراسر باطل اور سفلی توانائیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جس میں خبیث شیاطین کی بدعملی شامل ہوتی ہے۔ لہذا جادو برحق ہے والا جملہ کہنے سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ یاد ہے نا کہ کسی شے کو اس کی جگہ سے بدل دینا ظلم کہلاتا ہے، تو کیوں بھلا ہم ایک کریہ اور طاغوتی شے کے لیے حق کا لفظ استعمال کریں؟